ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قالت مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام: الحمد لله على ما انعم وله الشکر على ما الہم. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، ایام فاطمیہ میں آپ نے حضرت صدیقہ طاہرہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو یقیناً سنا اور ان کے فضائل اور مناقب اور ان کے مصائب اور درد و آلام آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اس 2 روزہ نشست کے لیے جس بات کو عنوان قرار دیا گیا ہے وہ حضرت کا وہ خطبہ ہے کہ جو خطبہ فدکیہ کے نام سے معروف ہے اور مشہور ہے، اور خواہش یہ ہے کہ اس خطبے کے چند جملات کو اور اس کی تشریح اور تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے. البتہ میں چاہتا یہ ہوں کہ بہت زیادہ تفصیل میں وارد ہوئے بغیر اس خطبے کا ایک پس منظر آپ کے سامنے عرض کروں. اگر اس کے پس منظر کو مفصلاً بیان کیا جائے تو شاید یہ 2 نشستیں صرف اس خطبے کے پس منظر کے بیان میں تمام ہو جائیں گی، کیونکہ اس کا پس منظر اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ نے اسے حضرت فاطمہ زہرا کو ہدیہ کیا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا ہوا اس مقام تک پہنچا کہ جب رسول اللہ کی وفات کے بعد اسے غصب کیا گیا اور بی بی نے جا کر کے اس خطبے کو ارشاد فرمایا. لیکن میں بہت زیادہ طولانی تفصیل کے بجائے صرف اور صرف ان چند جملوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو راوی نے اسی خطبے کی ابتدا میں لکھے ہیں، تاکہ میں اور آپ اس فضا میں چلے جائیں جس فضا میں بی بی اس خطبے کو ارشاد فرما رہی ہیں، اور اس فضا میں رہتے ہوئے اس خطبے کے جملات کو سمجھ سکیں کہ وہ کون سا ہدف اور مقصد ہے کہ جس تک پہنچانے کے لیے حضرت سلام اللہ علیہ مسجد میں آ کر اس عظیم الشان خطبے کو ارشاد فرما رہی ہیں. راوی کہتا ہے کہ لما بلغ فاطمہ علیہا السلام اجماع ابی بکر علی منعها فدک، کہ جب بی بی کو پتا چلا کہ خلیفہ اول نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بی بی کے وہ افراد جو وہاں پر کام کر رہے تھے باغ فدق میں، انہیں وہاں سے نکال دیا جائے، انہیں بے دخل کر دیا جائے. وہ جو وہاں مزدور کام کر رہے تھے، جو رکھوالی کر رہے تھے، انہیں وہاں سے باہر نکال دیا جائے. جب بی بی کو یہ پتا چلا تو بی بی نے اپنا مکنا اپنے سر پر رکھا اور ایک چادر اوڑھی، اور اس کے بعد بی بی نے اپنی قوم کی خواتین کو اپنے ساتھ لیا. ما تخزمو، بی بی کا چلنے کا انداز کاملاً رسول اللہ کے چلنے کے انداز کا سا تھا. اور اس کے بعد بی بی حتی دخلت علی ابی بکر، یہاں تک کہ بی بی خلیفہ اول کے دربار میں آئیں، مسجد میں آئیں کہ جہاں پر وہ منبر رسول پر بیٹھا ہوا تھا.
وَهُوَ حَشَدٍ مِّنَ الْمَحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ کہ وہ مہاجرین اور انصار کے گروہ کے درمیان موجود تھا، اور یہاں تک کہ پردہ لگایا گیا مسجد میں. فَجَلَسَتْ بی بی وہاں پر تشریف فرما ہوئی. ثُمَّ أَنَّتًا اور اس کے بعد بی بی اس طرح سے بلند آواز سے روئی، اور اس طرح سے بی بی نے گریہ کیا کہ اجحش القوم لها بالبکاء، کہ نہ صرف یہ کہ بی بی روئی بلکہ جو کوئی بھی مسجد میں موجود تھا وہ دھاڑے مار کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ مجلس دگرگوں ہو گئی اور زور سے گریے کی آواز مسجد میں گونجنے لگی. بی بی نے مہلت دی یہاں تک کہ جب وہ گریہ تھما، کچھ خاموشی ہوئی، تو اس کے بعد بی بی نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا. اب اس مقام پر آپ دیکھیے کہ اس ماحول میں بی بی خطبے کو ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب جانے کے بعد بی بی بلند آواز سے گریہ کر رہی ہیں، اور اس گریے کے نتیجے میں جو کوئی بھی مسجد میں موجود ہے وہ گریہ کرتا. اس عالم میں اور اس حالت میں بی بی اس مقام پر اس خطبے کو ارشاد فرما رہی ہیں. یہاں تک کہ جیسے ہی بی بی نے اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہا تو تاریخ نے یہ لکھا کہ فعاد القوم فی بکائہم، یعنی پہلے بی بی روئیں تو وہ روئے، پھر اس کے بعد جیسے ہی بی بی نے حمد و ثنائے پروردگار کا آغاز کیا تو دوبارہ لوگ رونے لگے، دوبارہ گریے کی آوازیں بلند ہو گئی، دوبارہ رونے کی صدائیں بلند ہو گئی، یہاں تک کہ دوبارہ جب وہ آواز تھمی اور کچھ سکوت طاری ہوا مسجد میں، تو اس کے بعد بی بی نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا. اچھا، اب یہاں پر میں چاہتا یہ ہوں کہ صرف بی بی کے خطبے کے ہر حصے میں کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ایک مکمل خطبہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اور اس کے جو سیدھا نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جا سکیں. اس خطبے کا جو پہلا حصہ ہے وہ توحید پر مشتمل ہے، حمد الہی پر مشتمل ہے، جس میں بی بی نے اللہ کی حمد کی ہے، اللہ کی ثنا کی ہے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر کیا ہے اور توحید کو اس مقام پر بیان کیا ہے. بی بی فرماتی ہے کہ الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے پروردگار کی اس چیز پر کہ جو اس نے بطور نعمت عطا کی. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اس کا شکر ہے کہ جو اس نے الہام کیا ہے. وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، اور اس کی ثنا ہے ان چیزوں پر کہ جو گزر چکی. من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها. اب یہاں پر بی بی تین الفاظ کو استعمال کر رہی ہے، ایک حمد، ایک شکر اور ایک ثنا، تین چیزوں کو یہاں پر بیان کر رہی ہے. الحمدللہ علی ما انعم، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ. ان تین جملوں سے بی بی اپنے خطبے کا آغاز کر رہے ہیں. یہاں پر جو ایک بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی احساسات کے نتیجے میں کسی مقام پر گفتگو کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے مدعا کو بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگی، آپ جیسے ہی اس کے پاس جائیں گے فوراً کہیں گے کہ مجھے تمہاری یہ بات بری لگی. آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ کوئی اور بات کریں، آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ اس سے کسی اور موضوع پر گفتگو کریں، آپ پہلے اس مدعا کو ڈسکس کریں گے. یہاں سے بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ گرچہ خطبے کا نام خطبہ فدقیہ ہے اور بی بی فدق سے اپنے کام کرنے والوں کے بے دخل ہونے کے بعد اس خطبے کو دینے کے لیے گئی ہے، لیکن بی بی کا دل صرف اور صرف فدق کے معاملے پر نہیں دکھا ہوا، بلکہ بی بی کا دل اس مکمل بگاڑ پر دکھا ہوا ہے کہ جو رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد دین میں ایجاد کیا جا رہا ہے. اس بگاڑ میں سے ایک بگاڑ فدق ہے. اسی لیے بی بی نے پہلے فدق کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ پہلے توحید کو بیان کیا، اور بی بی سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ تمہارے بگاڑ کا جو ریشہ ہے، جو اس کی جڑ ہے، وہ توحید کے مسئلے. اگر توحید تمہاری حل ہو جائے گی تو سارے بگاڑ حل ہو جائیں گے. دراصل توحید ہے کہ جو تمہارے لیے واضح نہیں ہے، کہ جس کے نتیجے میں یہ بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بی بی فرما رہی ہے کہ الحمدللہ علی ما انعم، خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اس کی نعمتوں پر. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ. اب اس مقام پر دیکھیے نعمتوں اور الہام کے درمیان رابطہ اور تعلق کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت.
परवरदिगार मुताल ने इंसान के वजूद में जरूरतों को रखा है और इंसान के वजूद के बाहर खारिज में नेमतों को खल्क किया। यानी अगर इंसान के वजूद में भूख को रखा है तो रोटी को भी खल्क किया, अगर प्यास को रखा है तो पानी को भी खल्क किया। अगर खारिज में सिर्फ पानी होता तो इंसान जितना ही पी ले भूख नहीं मिटेगी, और अगर सिर्फ रोटी हो तो इंसान जितनी ही खा ले प्यास नहीं मिटेगी। अगर इंसान के वजूद में खस्तगी को और एक थकावट को रखा है तो नींद की नेमत को करार दिया है कि जिसके नतीजे में तुम उस थकावट को दूर कर सकते हो। अगर थकावट हो और सिर्फ रोटी हो तो रोटी खाकर थकावट दूर नहीं हो सकती। अगर भूख हो तो सोकर भूख दूर नहीं हो सकती। यानी मुख्तलिफ किस्म की जरूरतें हैं और सामने मुख्तलिफ किस्म की नेमतें हैं कि जिन नेमतों में से हर एक किसी न किसी जरूरत को पूरा कर रहा है। अब इस दरमियान एक कनेक्शन परवरदिगार ने रखा है कि जो कनेक्शन इंसान को यह बताता है कि कौन सी जरूरत किस नेमत से पूरी होगी। यह मारिफत परवरदिगार मुताल ने रखी है कि जब इंसान को प्यास लगती है तो वो कनेक्शन इंसान को बताता है कि प्यास लगी है तो तुमने पानी का गिलास उठाना है, रोटी का निवाला नहीं तोड़ना। यानी जरूरत भी अपनी जगह पर मौजूद है, नेमत भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इस जरूरत और नेमत को एक कनेक्शन दरकार है कि जो दुरुस्त जरूरत को दुरुस्त नेमत के साथ कनेक्ट करे। अगर ये कनेक्शन दरमियान से मिसिंग हो जाए, अगर ये राबता दरमियान से टूट जाए तो लग रही होगी प्यास तोड़ेगा रोटी का निवाला, लग रही होगी भूख उठाएगा पानी का गिलास। ये एक राबता है, ये एक सिनखियत है, ये एक मुताबिकत है कि जो जरूरत और नेमत के दरमियान पाई जाती है। इस राबते को कि जो जरूरत और नेमत के दरमियान पाया जाता है, इसे परवरदिगार इल्हाम से ताबीर करता है। ये कुरान मजीद भी इस इल्हाम के लिए लफ्ज़ वही को इस्तेमाल करता है। एक वही वो है जो रसूल पर नाजिल होती है, एक वही वो है कि जिसके लिए कुरान मजीद कहता है कि हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि किस तरह से उसने अपने कामों को अंजाम देना है। इसे परवरदिगार इल्हाम से ताबीर करता है। इल्हाम क्या है? इल्हाम यह है कि तुम्हें पता हो कि नेमत का इस्तेमाल कैसे करना, यह है इल्हाम इलाही। यानी अगर बहुत ही आसान अल्फाज में अगर मैं अपनी बात को आप तक मुंतकिल करना चाहूं और समझाना चाहूं तो नेमतें हार्डवेयर है और इल्हाम वो सॉफ्टवेयर है कि जिस सॉफ्टवेयर के जरिए से हार्डवेयर को इस्तेमाल किया जाए। अगर आप घर में बहुत ही जबरदस्त किस्म का कंप्यूटर लगा लें और उसमें विंडोज इंस्टॉल ना हो तो वो कंप्यूटर किस काम का है? वो सीपीयू, वो मॉनिटर, वो कीबोर्ड, वो माउस किस काम का है? वो प्रिंटर किस काम का है? किसी काम का नहीं। वो पड़ा रहेगा, आप उसे देखते रहिए। सॉफ्टवेयर है कि जो उस हार्डवेयर को इस्तेमाल करता है, सॉफ्टवेयर है कि जो रहनुमाई करता है कि यह हार्डवेयर कैसे इस्तेमाल होगा। सॉफ्टवेयर है कि जो मॉनिटर को कहता है कि तुम्हारा काम है दिखाना, जो सीपीयू का काम है प्रोसेस करना, कीबोर्ड का काम है कि उसके जरिए से डेटा को उसके अंदर एंटर किया जाए, माउस का काम है कि वो उसके जरिए से क्लिक करके बताया जाए कि तुम चाहते क्या हो। यानी सॉफ्टवेयर वो दरमियान में रहता है कि जो आपके और कंप्यूटर के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। जो काम आप सीपीयू और मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस और प्रिंटर से लेना चाहते हैं, आपके और कंप्यूटर के दरमियान सॉफ्टवेयर कनेक्शन का काम करता है ताकि आपकी बात को उस तक पहुंचा सके, उसकी बात को आप तक पहुंचा सके। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल इसी तरह इंसान के वजूद में जरूरतें हैं, दूसरी तरफ नेमतें हैं। इंसान और इन नेमतों के दरमियान एक कनेक्शन की जरूरत है कि जिस कनेक्शन के जरिए से इंसान उन नेमतों से इस्तेफादा करे, इंसान की बात नेमतों तक पहुंचे, नेमतों की बात इंसान तक पहुंचे। इस कनेक्शन को इल्हाम कहा जाता है। बीबी कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अनअम, परवरदिगार सिर्फ तेरी नेमतों पर शुक्र नहीं है, हम्द नहीं है, वलहु शुक्र अलामा अलहम, कि अगर ये कनेक्शन ना होता तो इंसान भूखा भी होता, रोटी भी होती, लेकिन हाथ ना बढ़ता कि रोटी का निवाला तोड़े। ये दरमियान में एक कनेक्शन है, दरमियान में एक इल्हाम है, दरमियान में परवरदिगार की तरफ से एक मारिफत है, परवरदिगार की तरफ से एक इल्म है कि जो हर इंसान के वजूद में रखा गया है, जिसे हम फितरत कहते हैं, तबीयत कहते हैं, नेचर कहते हैं। ये क्या है? ये इंसान को बताती है कि तूने करना क्या।
اگر تو نے کھانا کھانا ہے تو اسے منہ میں رکھنا ہے، اگر تو نے کھانے کو چبانا ہے تو دانتوں کو اس طرح سے حرکت دینی ہے، پھر اسے نیچے کی جانب نگلنا ہے۔ وہ الہام انسان کے معدے کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کام کرنا ہے، تو نے خالص غذا کو رکھ لینا ہے، ناخالص کو بدن سے باہر نکال دینا۔ یہ سارا سافٹ ویئر ہے جو پروردگار متعال نے انسان کے بدن میں انسٹال کیا ہوا ہے۔ دل کو پتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، پھیپھڑوں کو پتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، گردے کو پتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، ہاتھوں کو پتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، پیروں کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ بی بی اس مقام پر کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ علامہ انعم، پروردگار تیری نعمتوں پر تو شکر ہے، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ وہ الہام، وہ کنیکشن کے جو تو نے عطا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں میں قابل ہو پاتا ہوں کہ نعمتوں سے استفادہ کر سکوں۔ اب اس مقام پر میں بہت زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہتا، صرف ایک مقام پر ٹھہر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ الہام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک الہام وہ ہے کہ جو پروردگار نے بغیر مانگے انسان کے بدن میں انسٹال کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح جب آپ کمپیوٹر خریدتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بنیادی جو سافٹ ویئر درکار ہیں وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں، ونڈوز ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ڈال دی ہیں، لیکن اب اگر آپ نے کوئی نیا کام کرنا ہے تو وہ سافٹ ویئر آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا، وہ ڈلا ہوا نہیں آئے گا۔ ونڈوز ڈل گیا تو بنیادی کام ہو سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، فولڈر کھول سکتے ہیں، فائل کھول سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، لیکن اب اگر آپ نے کوئی نیا کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنا پڑے گا۔ الہام بھی بالکل اسی طرح سے ہے، دو طرح کا الہام۔ ایک الہام وہ ہے کہ جو انسانی سرشت میں، انسانی طبیعت میں، انسانی نیچر میں، انسانی فطرت میں پروردگار نے رکھ دیا۔ کھانا تم نے منہ سے کھانا، تمہارے ہاضمے نے کھانے کو ہضم کرنا، دل نے دھڑک کر خون پہنچانا، پھیپھڑوں نے آکسیجن کو لینے کا کام اور اس کو پاک کرنے کا کام کرنا ہے، کڈنی نے خون کو صاف کرنے کا کام کرنا ہے، ہاتھوں نے تمہاری مدد کرنی ہے کہ کوئی تم چیز اٹھا سکو، کوئی کام کر سکو، پیروں نے تمہاری مدد کرنی ہے چل کے کہیں جا سکو۔ یہ وہ بنیادی الہام ہے جو پروردگار متعال نے انسانی وجود کو عطا کیا ہے، بن مانگے عطا کیا ہے، سب کو عطا کیا ہے، مساوی طور پہ عطا کیا۔ اس الہام کی خصوصیت کیا ہے؟ سب کو ملا ہے، دوسرا بن مانگے ملا ہے، تیسرا مساوی طور پر ملا ہے۔ یعنی ایک مومن کے گھر پر اگر بچہ پیدا ہو تو اسے بھی یہ الہام کیا ہے کہ تم نے دودھ کیسے پینا ہے ماں کے سینے سے، اور اگر کافر کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اسے بھی یہ الہام کیا ہے کہ تم نے دودھ کیسے پینا ہے۔ مومن کے بدن میں بھی یہ سافٹ ویئر انسٹال ہے کہ تم نے کھانا کیسے کھانا ہے، اور کافر کے بدن میں بھی تو یہ سب کے لیے ہے، مساوی طور پر ہے اور بن مانگے ملا، کسی نے اسے طلب خدا سے۔ لیکن الہام کی دوسری قسم کیا ہے؟ یہ پہلے مرحلے کا الہام بن مانگے مل گیا، لیکن اس پہلے مرحلے کے الہام کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم دوسرے الہام کی طرف قدم آگے بڑھاؤ۔ وہ الہام سب کے لیے نہیں ہے، بن مانگے نہیں ہے، مساوی حیثیت سے نہیں ہے۔ وہ الہام کیا ہے؟ وہ الہام دین کے ذریعے سے ہے، شریعت کے ذریعے سے ہے، وحی کے ذریعے سے ہے، نبی کے ذریعے سے ہے۔ کھانا کیا ہے یہ تمہیں بن مانگے سکھایا ہے، لیکن کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ الہام ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ جو چاہے گا اسے ملے گا، جتنا چاہے گا اسے ملے گا، اور مانگنے کی صورت میں ملے گا۔ تو یہ دو طرح کا الہام۔ ایک الہام یعنی ایک سافٹ ویئر وہ ہے جو پروردگار نے انسٹال کر کے بھیج دیا، ہر ایک کے وجود میں بلٹن وہ سافٹ ویئر انسٹال ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی چلنے کا ارادہ کرے گا تو ہاتھ نہیں حرکت میں آئیں گے، پیر حرکت میں آئیں گے۔ کسی چیز کو اٹھانے کا ارادہ کرے گا تو پیر حرکت میں نہیں آئیں گے، ہاتھ حرکت میں آئیں گے۔ سانس لینے کا ارادہ کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سانس لینے کا ارادہ کرے اور ہاتھ ہے کہ جو حرکت میں آ جائے، نہیں، سانس لینے کا ارادہ کرے گا تو انسان کا ناک اور منہ ہے کہ جو اس کام کو انجام دے۔ کھانے کا ارادہ کرے گا تو خود بخود ہاتھ سے روٹی اٹھ کر کے منہ کی طرف جائے گی، نوالا بنا کے۔ یہ وہ الہام ہے جو مساوی طور پر سب کو پروردگار نے فراہم کر دیا، لیکن یہ الہام کافی نہیں ہے۔ جب کوئی چیز اٹھانا چاہو تو ہاتھ حرکت میں آئے گا، یہ ہے انسانی نوعیت کا الہام، لیکن اس الہام پر رکنا نہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھو۔ اب آیا اس چیز کو اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ خدا نے چاہا ہے یا نہیں چاہا ہے۔ یہ وہ الہام ہے کہ جو شریعت کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے اور نبی کے ذریعے سے اور رسول کے ذریعے سے پروردگار عطا کرتا ہے۔
اسی لیے کھانا تم نے کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کہاں سے دہن میں جائے گا، کیسے اترے گا، کیسے ہضم ہوگا، یہ سب کے لیے مساوی ہے، لیکن ان کھانوں میں حلال کھانے کون سے ہیں یہ نبی بتائے گا، ان کھانوں میں حرام کھانے کون سے ہیں یہ نبی بتائے گا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے یہ نبی بتائے گا، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے یہ نبی بتائے گا، کھانے سے پہلے نمک چکھنا ہے یہ نبی بتائے گا، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے یہ نبی بتائے گا۔ یعنی الہام کا پہلا مرحلہ تمہیں دیا اس لیے ہے تاکہ تمہیں اس پر زحمت نہ کرنی پڑے، بلکہ وہ مرحلہ جو تمہارے کمال کا ضامن ہے تم اس مرحلے کی طرف قدم آگے بڑھاؤ، نبی کے سامنے سر جھکاؤ اور اس الہام کو لو اور سعادت اور کمال کی منزلوں کو طے کرتے چلے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب بیوی فرما رہی ہیں کہ الحمدللہ علی ما انعم، پروردگار نعمتوں پر بھی تیری حمد ہے، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، کہ اگر نعمتیں ہوتی لیکن الہام نہ ہوتا تو ضرورتیں ادھوری رہ جاتی، نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی ضرورتیں کمال تک نہ پہنچ پاتی۔ یہ الہام ہے کہ جو درمیان میں اس کنیکشن کو ایجاد کر رہا ہے کہ انسان کی ضرورت اس نعمت کے ذریعے سے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمْ، اور ثنا ہے تیری ان چیزوں پر کہ جو گزر چکی۔ اب یہاں پر تقریباً مفسرین نے ایک بحث کی ہے کہ جو طولانی بحث ہے کہ جس میں علم الہی کو بیان کیا گیا ہے کہ علم الہی کی کتنی قسمیں ہیں اور ثنا کون سا مرحلہ ہے۔ دیکھیے ایک دفعہ میں بہت ہی آسان سی مثال دے کر اس مرحلے سے عبور کر جاؤں، چاہتا ہوں کہ ایک اور حصہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اس میں بھی ایک نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، ایک دفعہ آپ کو کسی نے آ کر کے بتایا کہ فلاں جگہ پر کشمیر میں بہت زبردست پہاڑ ہے، آپ کو تصویر دکھائی، آپ کو بتایا، آپ کو بیٹھ کر کے پورا بیان کیا، اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اتنی ہریالی ہے، اتنا بہترین ماحول ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے، نہریں ہیں، ہوا چل رہی ہے۔ ایسے بیان کیا کہ آپ کے چہرے سے نکلا، آپ کے زبان سے ادا ہوا واہ کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ درست ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ خود جائیں اور آپ خود جا کر کے اس نعمت کو مشاہدہ کریں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ کتنے بڑے پہاڑ۔ اب آپ کے لیے بیان نہیں ہو رہا، اب توصیف کا مرحلہ نہیں ہے، اب دید کا مرحلہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ اتنے اونچے پہاڑ، اتنی ہریالی، اتنی نہریں، ایسی ہوائیں، ایسا ماحول۔ اب دوبارہ آپ کے زبان سے نکلا واہ کیا بات ہے۔ یہ جو دوسرا واہ ہے نا، جو دوسرا سبحان اللہ ہے، اسے ثنا کہا جاتا ہے۔ یعنی ثنا کا تعلق ہے علم فعلی کے ساتھ۔ اب میں اس بحث کی تفصیل میں اور اس کی دقتوں میں اور اس کی گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتا۔ ثنا کیا ہے؟ ثنا آپ کو کوئی بیان کرے اور آپ سبحان اللہ کہیں، اس سبحان اللہ کو ثنا نہیں کہا جاتا، بلکہ آپ اس نعمت کو محسوس کریں اور محسوس کرنے کے بعد آپ کہیں الحمدللہ، تو اس نعمت کو ثنا کہا جاتا۔ بی بی فرما رہے وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمْ، پروردگار تیری نعمتیں تو بہت ہیں لیکن تیری نعمتوں کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو میں نے دیکھی نہیں ہے، محسوس نہیں کی۔ جو نعمتیں دیکھی نہیں ہے اس پر تیری حمد اور شکر بجا لاتی، اور وہ نعمتیں کہ جو گزر چکی ہیں، جسے میں نے چکھا ہے، جسے میں نے محسوس کیا ہے، اس پر تیری ثنا بجا لاتی۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمْ، کیوں؟ کیونکہ ان نعمتوں کو میں نے محسوس کیا ہے، وہ نعمتیں بیان نہیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو کوئی بتائے کہ دل ایسے کام کرتا ہے، ایسے بدن میں جو ہے وہ بلڈ کو پہنچاتا ہے، آپ کے پاس سبحان اللہ، خدا کی کیا قدرت ہے۔ ایک دفعہ آپ کو کوئی بتائے کہ کڈنی کا کام یہ ہے کہ اس طرح سے خون کو پاک کرتی ہے، اس طرح سے انسان کے بدن سے جو فاضل مواد ہے، جو اضافی مواد ہے، اسے باہر نکالنے کا انتظام کرتی ہے۔ آپ نے واہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک دفعہ کچھ دیر کے لیے انسان ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے کہ واش روم نہ جا پا رہا ہو، تو اب نکلتا ہے پروردگار کتنی بڑی نعمت تھی جو مجھے نہیں پتا تھا، کچھ دیر کے لیے جو میں اس سے محروم ہوا تو مجھے پتا چلا کہ کتنی بڑی نعمت۔ اب جو یہ سبحان اللہ نکل رہا ہے، یعنی اس نعمت کی قدر و قیمت کو محسوس کرنے کے بعد، تو اسے کہا جاتا ہے ثنا۔ بی بی نے کہا الحمدللہ علی ما انعم،
نعمتوں پر حمد، اس الہام پر تیرا شکر، اور نتیجتاً والثناء بما قدم، اور جو نعمتیں گزر چکی جسے میں نے محسوس کر لیا، جسے میں نے حس کر لیا، جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو میرے وجود کا حصہ بن گئی، ان نعمتوں پر کہ جو گزر چکی تیری ثنا بجا لا۔ اب آئیے میں اس کے دوسرے حصے سے بھی چند ایک جملے آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کی گفتگو کو ختم کروں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ، اس پہلے پورے پیراگراف کو میں نے چھوڑ دیا، صرف اس کی چند ایک جملے بیان کیے جو توحید سے متعلق ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اگلا جملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ اور واصطفاہ قبل ان، تلوار پڑھیے محمد و آل محمد۔ بی بی اس مقام پر فرما رہی ہے کہ پروردگار متعال نے اختارہ، اختیار کیا کسے؟ محمد کو، وانتجبہ اور اسے منتخب کیا، قبل ان ارسلہ، یعنی نبوت کے معاملے میں اور رسالت کے معاملے میں ایک بہت ہی بنیادی غلطی ہے جس کی طرف بی بی متوجہ کر رہے ہیں۔ اس غلطی کی طرف بی بی متوجہ کر رہی ہے کہ تم جو آج ولایت اور امامت سے منہ موڑ رہے ہو، یہ دراصل ولایت اور امامت سے منہ موڑنے کے پیچھے نبوت اور رسالت کے بارے میں تمہاری فکر میں خطا پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں تم امامت کے مرحلے پر خطا کر رہے ہو۔ یعنی امامت کی خطا جو نظر آ رہی ہے، یہ امامت کی خطا دراصل امامت کی خطا نہیں ہے، بلکہ نبوت کے معاملے میں تمہاری یہ خطا ہے کہ جو امامت میں نظر آ رہی ہے۔ بہت ہی آسان سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات میری واضح ہو جائے۔ ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی دیوار میں لیک ہو رہا ہے، اس پانی کے نتیجے میں دیوار کے بیرونی طرف جو خارج میں جو دیوار ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پر کچھ داغ دھبے آ رہے ہیں۔ اس داغ دھبوں کو آپ رنگ کروا کے صاف کرنے کی کوشش کیجیے، کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آ جائیں گے۔ یعنی یہ داغ دھبے جو نظر آ رہے ہیں، فالٹ یہ نہیں ہے، فالٹ اندر پایا جاتا ہے، یہاں پر صرف فالٹ نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فالٹ اینٹوں کے درمیان چھپ گیا ہے، اس لیے وہ فالٹ نظر نہیں آ رہا، وہ اپنی نشانی کو باہر بھیج رہا ہے اور وہ باہر نظر آ رہا ہے فالٹ، لیکن جو باہر پانی نظر آ رہا ہے یہ صرف اس کی نشانی ہے، یہ اصل فالٹ نہیں، اصل فالٹ اندر موجود ہے۔ بی بی متوجہ کرنا چاہ رہی ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے خود امام بنا لیا، یہ اصل فالٹ نہیں ہے۔ اصل فالٹ نبوت اور رسالت کے مرحلے پر ہے۔ نبوت اور رسالت کے مرحلے پر تمہاری فکر میں ایک غلطی پائی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم امام خود بنا سکتے ہیں۔ یعنی نبوت اور رسالت کے معاملے میں ایک کجی ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک غلطی ہے کہ جس کا نتیجہ امامت کے مرحلے پہ نکل رہا ہے۔ کیا غلطی ہے؟ یہ بھی کہہ رہی ہے نبی کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کو پروردگار نے لوگوں کے درمیان میں سے بہترین دیکھ کر کے انتخاب کر دیا۔ انتخاب کے دو طریقے ہیں۔ ایک انتخاب کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور اس کے درمیان میں سے بہترین کو منتخب کر لیا جائے۔ بھائی سب لوگوں کو دیکھا پروردگار نے اور سب لوگوں کو دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ جو عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا ہے یہ سب میں بہتر ہے، یہ سچ بھی بولتا ہے، امانت دار بھی، ہم اس کو نبی بنا دیتے ہیں۔ ایک نبوت اور رسالت کا تصور یہ ہے کہ پروردگار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ ہمیں زیادہ بہتر لگ رہا ہے، یہ سب جھوٹوں میں سچا ہے، سب خیانت کاروں میں امانت دار ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اسے نبی بنا دیتے۔ ایک یہ تصور ہے۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ یہ نبی بن کر تمہارے درمیان آیا، یہ رسول بن کر تمہارے درمیان آیا، یہ خدا کی طرف سے منتخب شدہ ہو کر کے تمہارے درمیان آیا۔ یعنی تمہارے درمیان آنے کے بعد منتخب نہیں ہوا، منتخب ہو کر تمہارے درمیان آیا۔ اب ان دو نظریات میں فرق کہاں واضح ہوگا؟
فرق یہ واضح ہوگا کہ اگر آپ اس نظریے کو مانیں کہ پروردگار نے تمہارے درمیان میں سے بہترین کو منتخب کر لیا، تو امامت کے سلسلے میں تم یہ کہتے ہوئے نظر آؤ گے ایک دفعہ خدا نے ہمارے درمیان میں سے بہترین کو چنا، ایک دفعہ ہم خود ہمارے درمیان میں سے بہترین کو چن لیتے ہیں۔ تو نبوت کو اگر ایسے مانو گے تو پھر امامت میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ خود چن سکتے ہو یا نہیں۔ بھئی ایک دفعہ خدا نے کہا کہ تم میں سے بہترین محمد ہے، اور ایک دفعہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بہترین یہ فلاں ہے، کہ خلیفہ بنا دیتے ہیں، تو ہمارے درمیان ہی میں سے چنا جانا ہے نا، تو خدا کی تشخیص ہو یا ہماری تشخیص ہو کیا فرق پڑتا؟ لیکن ایک دفعہ رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں تمہارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ پہلے منتخب ہوتا ہے پھر تمہارے درمیان آتا ہے۔ اگر رسالت کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ پروردگار نے بھیجنے کے بعد مکہ میں سے محمد کو نہیں چنا بلکہ محمد کو چن کر مکہ میں بھیجا ہے، تو اب امامت کے بارے میں تمہارا نظریہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب تم امام اپنے درمیان سے ڈھونڈتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے، بلکہ جس طرح خدا نے رسول کو چن کر بھیجا تھا، اسی طرح رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی ہے جسے بطور امام پہلے چنا ہے، بعد میں تمہارے درمیان بھیجا۔ اس غلطی کو، اس اشتباہ کو، اس فالٹ کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ امامت کے مرحلے پر ہے، دراصل یہ فالٹ امامت کے مرحلے پر نہیں ہے، یہ فالٹ نبوت اور رسالت کے مرحلے پر ہے جو امامت کے مرحلے پر نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے بی بی اس مقام پر ارشاد فرما رہی اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، پروردگار نے پہلے چنا ہے بعد میں بھیجا ہے۔ بی بی یہ نبوت کے بیان کا مقام نہیں ہے، نبوت آپ کے بابا بیان کر کے چلے گئے، بی بی کہیں گی نہیں، یہ جو غلطی کر رہے ہیں اس کا فالٹ نبوت کے مرحلے پر ہے۔ اگر نظریہ نبوت اور نظریہ رسالت کو درست نہ کیا تو امامت کے مرحلے پر غلطی کرتے چلے جائیں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں رسول کو خدا نے ان کے درمیان میں سے چنا تھا، تو اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ اپنے درمیان میں سے کسی کو چن لیتے ہیں۔ بی بی کہہ رہی کہ نہیں، تمہارا یہ نظریہ، یہ فکر غلط ہے۔ اختارہ وانتجبہ، پہلے چنا، قبل ان ارسلہ، پہلے چنا اس کے بعد پروردگار نے بھیجا، اور مصطفیٰ، اور پروردگار نے پہلے اسے مصطفیٰ قرار دیا، پہلے اسے برگزیدہ چنا ہوا اعلیٰ مقام والا قرار دیا، بعد میں مبعوث کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب پروردگار مبعوث کر رہا ہے اسی وقت چن رہا ہے، نہیں، چنا ہوا بھیجا تھا، بعد میں مبعوث کیا، پہلے اسے اختیار کیا، بعد میں تمہارے درمیان بھیجا۔ تو بی بی اس مقام پر اس بات کو بیان کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر نبوت کے سلسلے میں ایک مفصل بیان ہے بی بی کا یہاں پر، جسے میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے بعد ثم التفت الى اہل المجلس، بی بی نے اہل مجلس کی طرف مخاطب ہوئی، گویا لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے توحید اور نبوت کا بیان بی بی نے خلیفہ کی طرف رخ کر کے دیا تھا، اسی لیے راوی یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ اب بی بی اس توحید اور نبوت کے بیان کے بعد لوگوں کی طرف مخاطب، اور ان کو کہا کہ انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ و حملۃ دینہ و وحیہ۔ اب بی بی بیان کر رہی ہے کہ دیکھو تمہاری عظمت کیا ہے۔ یہاں سے اگلے جو اس کا حصہ ہے، جو شرائع کے بارے میں ہے اور احکام کے بارے میں اور فلسفہ احکام کے بارے میں ہے، وہ انشاءاللہ کل پر میں چھوڑتا ہوں، صرف یہ آخری بات بیان کر کے آج کی گفتگو کو چھوڑتا ہوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو جب تک آپ اس کو اس کی عظمت نہیں بتائیں گے اس وقت تک آپ اس کو اس کی ذمہ داری کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، بہت ہی آسان سی مثال، بات میری بہت واضح ہو جائے گی، میں بات کو مکمل کروں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ یہ کام مت کریں، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ تو بڑے ہیں بھائی، اگر آپ ان کو منع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ کیجیے تو آپ سیدھا سیدھا کہیے کہ یہ کام مت کیجیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ کہتے ہیں آپ تو بڑے ہیں، آپ تو بزرگوار ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ کام کرنا بتا رہا ہے کہ یہ اپنے مقام سے غافل ہے۔ اگر آپ اس کو اس کے مقام کی طرف متوجہ نہیں کریں گے تو نتیجتاً آپ اس کو اس کی ذمہ داری کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ تو بڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی مولانا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو آپ جا کر کے بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ مولانا آپ اس طرح سے مت پیش آئیے، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا آپ تو عالم دین ہیں۔
کیا مطلب؟ یعنی آپ بدتمیزی کر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے مقام کو کھو دیا ہے. آپ کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے غافل ہو گئے کہ آپ کس مقام پر ہیں. آپ ان کو ان کے مقام کی طرف متوجہ کریں گے تو فوراً وہ متوجہ ہو جائے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے, مجھے کس طرح سے پیش آنا چاہیے, میرا برتاؤ کیا ہونا چاہیے. بیٹے نے بچے نے برا کیا, آپ تو باپ ہیں, یعنی باپ گویا کچھ دیر کے لیے اگر فراموش کر جائے کہ میں باپ ہوں اور بچے کے برابر آ جائے اور بچے کے برابر بچے جیسا سلوک کرنے لگے تو باپ سے کہا جاتا ہے کہ ارے آپ تو باپ ہیں, آپ کو بچے کے جیسا برتاؤ کر رہے ہیں, وہ بچہ ہے اسے کرنے دیجیے, آپ بڑے پن کا مظاہرہ کیجیے. بیوی اس مقام پر آ کر کے انہیں ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنے سے پہلے یہ بتا رہی ہے کہ تم ہو کون, تم اللہ کے بندے ہو, تمہیں امر و نہی کا حکم دیا گیا ہے, تمہیں دین کا پرچم بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تم نے میرے بابا کے ساتھ کتنی قربانیاں دی ہیں, تم دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والوں میں سے ہو, تمہاری ایک عظمت ہے, تمہاری ایک وقت ہے, تمہارا ایک مقام ہے. تم یہ جو آج کام کر رہے ہو امامت کے سلسلے میں, اس سے پتا چل رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے تم اپنے اس مقام کو چھوڑ کر دوبارہ جاہلیت کی طرف چلے گئے. جب تک وہ مقام تمہارے لیے واضح اور روشن نہیں ہوگا تب تک تم اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے, اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں کر سکتے. اسی لیے بیوی جب گفتگو کا آغاز کر رہی ہیں تو پہلے ان کو ان کے مقام کی طرف متوجہ کر رہی ہیں. اسی لیے بیوی نے چہرے کو موڑا لوگوں کی طرف اور کہا کہ تم تو اسلام کا ساتھ دینے پر فخر محسوس کرتے تھے, کیا ہو گیا؟ تمہیں اللہ نے امر و نہی کا حکم دیا تھا کہ معروف کا امر کرو گے, منکر سے روکو گے, تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ دین کا پرچم بلند کرو گے, تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی گویا بیوی اپنے طریقہ کار کے ذریعے سے متوجہ کر رہی ہیں کہ تمہارا مقام کیا ہے, تاکہ جب آگے چل کر کے فاطمہ زہرا ذمہ داریوں کو بیان کرے تو تم سمجھ سکو کہ یہ ذمہ داریاں کن افراد کے کاندھوں پر ڈالی جا رہی ہیں جن کا مقام کتنا بلند ہے. بس عزیزان گرامی قدر, میں اپنی گفتگو کو اسی مقام پر ختم کرتا ہوں. ایک حصہ انشاءاللہ کل بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بعید نظر آتا ہے کہ ہم ان 2 نشستوں میں اس خطبے کو مکمل کر سکیں, لیکن 3 باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا. ایک حمد و ثناء الہی کی طرف, ایک نبوت کے سلسلے میں بیوی کا جو بیان تھا, اور تیسرا جو بیوی نے اپنے چہرے کو خلیفہ کی طرف سے موڑ کر لوگوں کی طرف کیا, اور جو پہلا جملہ ان سے کہا وہ انہیں ان کا مقام بتایا, اس لیے تاکہ مقام اور منزلت کے پتہ چل جانے کے بعد ان کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کروایا جا سکے. بس عزیزان گرامی قدر, مصائب آپ تفصیل کے ساتھ ایام فاطمیہ میں سن چکے ہیں. میں صرف اپنی اس محفل کو متبرک کرنے کے لیے اور توسل کی غرض سے اور بیوی کی نگاہ میں تاکہ ہماری یہ محفل مورد قبول واقع ہو جائے, چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سلمان کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کئی دن ہو گئے کہ علی گھر سے باہر نہیں آئے. میں نے اصحاب کو جمع کیا, مقداد کو, ابوذر کو, میں نے کہا کہ چلو مولا سے ملتے ہیں, مولا کو گھر سے باہر لے کر کے آتے ہیں. کیوں مولا گھر میں اس طرح سے معصور ہو کے رہ گئے؟ آیت اللہ قزوینی کہتے ہیں کہ شاید علی گھر میں اس لیے ہیں کیونکہ اب علی گھر میں باپ بن کر کے بھی زندگی گزار رہے ہیں اور ماں بن کر کے بھی زندگی گزار رہے ہیں. اب ان بچوں کا پرسان حال سوائے علی کے کوئی نہیں ہے. پہلے علی گھر سے باہر آ جاتے تھے تو گھر میں ماں تھی جو ان بچوں کا خیال رکھتی تھی, اب ان بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم امیر المومنین کے دروازے پر آئے, ہم نے دروازے پر دستک دی کہ مولا کیا ہو گیا, کب تک اس طرح سے گھر میں بیٹھیں گے, آئیے باہر آئیے, آئیے اپنے روزمرہ کے کاموں کو دوبارہ سے شروع کیجیے. ایک دفعہ مولا نے فرمایا الفقیدہ عزیزہ, اے سلمان جو چلی گئی وہ میرے نزدیک بہت عزیز تھی. مولا کا جملہ ہے. بیوی کو دفن کرنے کے بعد ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا, زمین کی طرف دیکھا اور کہا کہ فاطمہ کے بغیر یہ آسمان و زمین کتنے برے لگ رہے ہیں. گویا اس آسمان و زمین کی جو روشنی تھی علی کے لیے وہ فاطمہ تھی. چند جملے صرف سن لیجئے. فرمایا کہ فلما نفض یدہ من التراب, جیسے ہی بیوی کو دفن کیا اور مٹی پر سے مولا نے ہاتھ کو ہٹایا, حاجب الحزن, علی پر غموں کا ایک پہاڑ آ کر کے ٹوٹ گیا. وارسل دموعه
अला खद्दैहि, और आंसू तेजी के साथ और रवानी के साथ रुखसारों पर बहने लगे। अब क्या करे अली? आप जब अपने किसी अजीज को दफनाने जाते हैं और आप देखते हैं कि वो महजून है, मगमूम है, तो क्या होता है, कोई आगे बढ़कर गले लगाता है ताकि जी भर करके वो रो ले, और अगर रो लेगा तो उसका गम हल्का हो जाएगा। अली किसके गले लग करके रोए? हसन और हुसैन की उम्र तो इस वक्त बहुत कम है, क्या करे, किससे अपने गम को बयान करे? फरमाया रसूलुल्लाह, एक दफा अली ने अपने चेहरे को रसूलुल्लाह के कब्र की तरफ मोड़ा और रसूलुल्लाह के कब्र की तरफ मोड़ करके कहा, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह मिन्नी व मिन इब्नतिका, ऐ अल्लाह के रसूल सलाम कबूल कीजिए मेरी जानिब से और अपनी बेटी की जानिब से। और उसके बाद कहा, या रसूल अल्लाह अल्लाह अन सफियत का सबरी, ऐ अल्लाह के रसूल अली का सब्र अब बहुत कम बाकी रह गया है। अब अली के दिल में ज्यादा ताकत नहीं है कि अली बर्दाश्त करे, बहुत कम सब्र अली का बाकी रह गया। और उसके बाद फरमाया, लक़द उस्तुरजिअतिल वदिया, ऐ अल्लाह के रसूल अमानत मुझसे बेदर्दी के साथ छीन ली गई, अमानत मुझसे बेदर्दी के साथ छीन ली गई। या रसूल अल्लाह व उखिज़तिर रहीना, और जो बहुत ही कीमती शय आपने अली के पास रखवाई थी ना, वो कीमती शय अली से ले ली गई। और उसके बाद कहा कि या रसूल अल्लाह सतुनब्बिउका इब्नतुका बितज़ाफ़ुर उम्मतिका अला हज़्मिहा, बहुत जल्द आपकी बेटी आपको बताएगी कि कैसे आपकी उम्मत ने जमा होकर आपकी बेटी को हज़म कर लिया। क्या मतलब हज़म कर लिया? आप इस लफ्ज को, अरबी का लफ्ज है लेकिन आप इस लफ्ज को उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। कब आप कहते हैं कि खाना हजम हो गया? जब खाना खाना नहीं रहता, उसकी शक्ल और सूरत तब्दील हो जाती है। जब खाना आपके बदन का हिस्सा बन जाता है, खाना खाना नहीं रहता, अपनी शक्ल और सूरत को बदल देता है, खून का हिस्सा बन जाता है, तो कहा जाता है कि खाना हजम हो गया। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी आपको बताएगी कि कैसे सबने मिलकर आपकी बेटी को हजम कर लिया। गोया कहना ये चाहते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी आपको बताएगी कि कैसे फातिमा की शक्ल सूरत को तब्दील कर दिया गया। या रसूल अल्लाह अब ये फातिमा वो फातिमा नहीं है जो आपने अली के हवाले की थी। आप देखिएगा किस तरह फातिमा की शक्लो सूरत को तब्दील कर दिया गया। अरे इसका पहलू शिकस्ता है, इसके बाजुओं पर मरम है, इसके चेहरे पर नील के निशान है। मेरी फातिमा की शक्लो सूरत को उम्मत ने मिलकर तब्दील कर दिया। अला व लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबून। बारे इलाहा इस क़लील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह अता फरमा। हमें कोई गम न दे सिवाय गम फातिमा औलाद फातिमा के, हमारी नस्लों को मोहब्बत फातिमा अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का दुनिया में फातिमा ज़हरा का रास्ता अता फरमा, कब्र में उनका नूर नसीब फरमा, कयामत में उनकी शफाअत से बहरमंद फरमा। परवरदिगार जिन्होंने परचम फातिमा को बुलंद किया है उन्हें सब्र व इस्तिकामत अता फरमा। मुजाहिदीन इस्लाम को फतह नुसरत अता फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार हमें फातिमा ज़हरा के बेटे के आने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।